دوستوں کچھ لطیفے ہو جائیں. یہ لطیفے عام لطیفوں سے ہٹ کر ہیں. ایک پٹھان جب بھی مسجد جاتا تو دیکھتا شیخ صاحب اس سے پہلے مسجد میں موجود ہیں، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کو ہو یا عشاء کو. جب بھی جاتا تو دیکھتا کہ شیخ صاحب اس سے پہلے مسجد میں موجود ہیں. پٹھان چاہتا تھا کہ سبقت لے جائے، ان سے پہلے مسجد پہنچے. ایک دن پٹھان رات کے 4 بجے ہی فجر کی نماز پڑھنے مسجد پہنچ گیا. دیکھتا کیا ہے کہ اس سے پہلے شیخ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. پٹھان کو بڑا غصہ آتا ہے. پٹھان کی پھر جاتی ہے. سوچتا ہے کہ کس بھی حال میں سبقت لے جاؤں گا شیخ صاحب سے. ایک دن رات کے 1 بجے اٹھ کر وہ فجر کی نماز کو چل پڑتا ہے. جب مسجد پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ جو ہے شیخ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. پٹھان کی پھر جاتی ہے. پٹھان جاتا ہے، وضو بناتا ہے اور شیخ صاحب کے بازو آ کر کھڑا ہوتا ہے. پھر ایک ٹانگ مارتا ہے اور کندھے سے پکڑ کر شیخ صاحب کو ڈھکلتا ہے اور کہتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 500 نفل نماز کی اس شیخ مردود شیطان کی وجہ سے. ایک مولوی صاحب کھانا سلو کھاتے تھے. عمر کی وجہ سے دکھائی بھی کم لگنے لگا تھا. ایک شاگرد کو ساتھ رکھ لیا تھا کہ جہاں دعوت میں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ دسترخوان شروع ہو اور ختم ہو رہا ہو یا ختم ہو گیا ہو تو شاگرد بتا دیں. اور ایک اشارہ رکھ لیا تھا کہ کوہنی سے مار دینا، ٹچ کر دینا کوہنی سے. ایک دعوت میں مولوی صاحب اور شاگرد دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے. غلطی سے شاگرد کی کوہنی استاد کو لگ گئی. استاد کھانا شروع ہو گئے. سارے مہمان ابھی دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے اور شروع نہیں کیے تھے تو شاگرد کو بڑا برا لگا. اس نے ہلکی سی کوہنی ماری کہ استاد رک جائیں. استاد اور تیز کھانے لگے. سارے لوگوں کی نظریں استاد کی طرف تھی. شاگرد بڑا شرمندہ تھا. شاگرد نے اور زور سے کوہنی ماری. استاد جو ہے جو تیز کھا رہے تھے، استاد نے کٹورا اور روٹی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کمبخت کیا قیامت آ گئی ہے. چند شریر نوجوان گلی کے نکڑ پر کھڑے تھے. ادھر سے مولوی صاحب کا گزر ہوا. نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا. رمضان کا مہینہ تھا. لڑکوں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ بتائیے کہ روزے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہم کھائیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. مولوی صاحب نے برجستہ جواب دیا، جوتیاں، جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایک ایتھیسٹ ناستک نے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. مولوی صاحب نے کہا جی ہاں ہے. ناستک نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں. مولوی صاحب نے کہا شوق سے پوچھئے. ناستک اچھا بتائیے ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے؟ آج ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے؟ مولوی صاحب نے بازار کو فون ملایا اور ریٹ دریافت کیا، معلوم کیا اور بتا دیا. ناستک بھڑک گیا. کہا کہ آپ نے کہا تھا میں قرآن سے بتاؤں گا، آپ نے تو مارکیٹ سے پوچھ کر بتایا. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن میں اس کا جواب موجود ہے، تو آپ تو مارکیٹ سے پوچھ کر مجھے ریٹ بتا رہے ہیں. جس پر مولوی صاحب نے جواب دیا، قرآن میں لکھا ہے جو بات کا تم کو پتہ نہ ہو اور تم جانتے نہ ہو تو کسی جاننے والے سے، کسی جانکار سے پوچھ لو. دوستو، حیدرآباد انڈیا میں چوک میدان خان ہے جس میں ایک مشہور مسجد ہے جو چوک کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں لوگ بالخصوص افطاری کرنے جاتے ہیں. ٹفن بھر بھر کر لے جاتے ہیں
اور مسجد کی دکانوں سے بھی افطاری خریدتے ہیں۔ دہی بڑے، سموسے، حریص، بریانی وغیرہ سب مشہور ہے اور یہ سب لوگ افطاری میں کھاتے ہیں۔ اور کسی کی مغرب کی نماز باجماعت چھوٹ جائے اور وہ اس مسجد کے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو تو وہ سائیکل سے مسجد پہنچ جائے تو اس کو بانماز جماعت مل جائے گی، جماعت سے نماز مل جائے گی۔ حیدرآباد میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ گھروں سے افطاری بنا کر مسجد کو بھیجتے ہیں تاکہ جو مسجد میں جو مسافر آتے ہیں، جو یعنی کہ راہگیر آتے ہیں، وہ افطاری کر سکیں۔ چوک کی مسجد میں یہاں کا ایک رول یہ بھی ہے کہ جو بھی لوگ افطاری کے لیے جاتے ہیں وہ جو افطاری لے کے جاتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ نکال کر مؤذن صاحب کو دیے جاتے ہیں۔ تو مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں، وہ اس افطاری میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں اور باقی کا حصہ وہ جو راہگیر آتے ہیں، جو مسافر آتے ہیں، ان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ حیدرآباد میں جو ہے پہلے سائرن بجتا ہے جس کے ساتھ ہی لوگ روزہ کھول لیتے ہیں اور بعد میں مغرب کی نماز کی اذان ہوتی ہے اور اذان کے ساتھ ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ چوک کی مسجد میں لوگ افطاری کرنے کے بعد افطاری کرتے رہتے ہیں اور مؤذن صاحب کا آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ مؤذن صاحب رک جائیے، مؤذن صاحب رک جائیے، اور مؤذن صاحب رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوتی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی افطاری ختم کر لیں پہلے، اس کے بعد چین سے نماز پڑھیں۔ مؤذن صاحب کی افطاری کرنے کے بعد یعنی مؤذن صاحب جو افطاری کر لیتے ہیں تو جو افطاری کرنے کے بعد جو باقی افطاری ہوتی ہے وہ افطاری وہ جہاں سیڑھیوں سے چڑھ کر اذان دیتے ہیں اوپر جا کر وہاں اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ مؤذن صاحب اپنی افطاری کھانے کے بعد جو بچی ہوئی افطاری وہ وہاں رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن کچھ نوجوانوں نے جو ہے شرارتی لڑکوں نے پروگرام بنایا کہ مؤذن صاحب جیسے ہی اذان دینے اوپر چڑھیں گے ہم ان کی افطاری کھا لیں گے۔ مؤذن صاحب سیڑھیاں چڑھ کر افطار کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر اذان دینے کے لیے گئے اور انہوں نے جا کر اللہ اکبر کہا۔ لڑکوں نے جو ہے فوری جو ہے مؤذن صاحب کی افطاری کھانے لگے۔ مؤذن صاحب نے جو اوپر سے دیکھا تو اذان روک کر کہنے لگے رکھ دہی بڑا۔ یہ مشہور ہے اور اکثر لوگ سنایا کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔